اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز مہمانان گرامی اور انتہائی قابل احترام نوجوانان پاکستان، آپ سب کو میرا بہت عقیدت بھرا سلام۔ آج کی اس نشست کے حوالے سے میں ابتدا میں یہ کہوں گا کہ جن بچوں نے آج یہاں پرفارم کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ یقیناً بہت قابل تعریف ہے، اور میں نے آج جو باتیں یہاں پر سنی اور جو خیالات سنے اس سے یقیناً مجھے یہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج، یہ اس بارے میں آپ صبح سے سن ہی رہے ہیں، میں کچھ اس میں زیادہ اضافہ نہیں کروں گا۔ ابھی میرے کولیگ نے جب سولر سسٹم کی بات کی اور یہ بتایا کہ یہ ایک واحد سیارہ ہے ہمارا زمین کہ جو جسے کہا جائے ہیبیٹیبل ہے، جہاں پر لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو میں آپ سے اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ اس میں کرتا چلوں۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو اپنا میں موبائل چیک کر رہا تھا، اس کے اندر ایک ٹویٹر کے اوپر ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے ایک لنک اس کے اندر آیا تھا، اور بڑی دلچسپ سٹوری اس کے اندر تھی۔ یہ دلچسپ بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی سیارہ ہے وینس، زہرہ، کسی زمانے میں اس کا کلائمیٹ بالکل ہماری زمین جیسا ہوا کرتا تھا۔ یہ اس ریسرچ کا نتیجہ ہے جو سائنٹسٹس نے پچھلے کافی عرصے سے کر رہے تھے، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ وینس کا ٹیمپریچر، سرفیس ٹیمپریچر، وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کی جو حالات ہیں وہ تقریباً زمین جیسے تھے، اور شاید ان کا خیال یہ ہے کہ شاید وہاں پر لائف بھی ایگزسٹ کسی نہ کسی فارم میں کرتی ہوگی۔ مگر کلائمیٹ چینج نے اس سیارے کا حشر یہ کیا کہ آج وہاں پر سرفیس ٹیمپریچر 450 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لائف کا وہاں پر تصور محال ہے، اور وہ سیارہ اب قطعاً کسی صورت بھی ہیبیٹیبل نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنا مستقبل زہرہ میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے۔ یہ جو سٹوری آج آئی ہے، یہ میں آپ سے بھی کہوں گا اگر موقع ملے ضرور اسے پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ کلائمیٹ چینج نے پورے سیارے کا کسی ایک ملک، کسی ایک خطے، کسی ایک سرزمین کا نہیں، پورے سیارے کا، اور یہ حشر کر دیا کہ اب وہ کسی طور بھی ہیبیٹیبل نہیں رہا۔ ہمیں اپنے سیارے کو بچانا ہے، ہمیں یہاں پر زندگی کو بچانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ترقی، ڈیولپمنٹ یقیناً ہماری ضرورت ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کس کاسٹ پر؟ اس ترقی کی کیا قیمت ادا کریں ہم؟ کیا ماحول کو تباہ کر کے ہی ترقی کی جا سکتی ہے؟ کیا ماحول کو پرزرو کرتے ہوئے ترقی نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی ہے۔
ہم اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا کہ ہم ترقی تو ضرور کریں لیکن ہم اپنے ماحول کو اس میں کم از کم نقصان اس کا پہنچنے دیں. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو کلائمیٹ چینج کا شاید سب سے زیادہ شکار the most vulnerable province in terms of climate change is probably the province of Sindh. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہ موسمیاتی تبدیلی نے سی انٹروژن کے ذریعے لاکھوں ایکڑ زمین جو کہ ہیبیٹیبل لینڈ تھی، جو کہ وہاں پر کمیونٹیز بستی تھیں، جہاں پر ایگریکلچر ہوا کرتی تھی، جہاں پر فارسٹس ہوا کرتے تھے اور جہاں لوگوں کی لائیولیہڈز تھیں، لاکھوں ایکڑ زمین سمندر کھا چکا ہے. یہ اسی ماحولیاتی تبدیلی ہے، جس موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. دوسری جانب مرین پولوشن، جو شاید کسی اور صوبے کا مسئلہ نہیں لیکن صوبہ سندھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بحیرہ عرب کے ساحل کے اوپر پاکستان کا اور شاید دنیا کا بھی چھٹا ساتواں بڑا ملک شہر بستا ہے، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اس کی، انڈسٹریل ہب ہے. تمام انڈسٹریل ویسٹ، تمام ڈومیسٹک ویسٹ، تمام ایفلوئنٹ سارے کا سارا جا رہا ہے اسی پر ہے بحیرہ عرب میں، جہاں پر مرین لائف تباہ ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے صوبہ سندھ خاصا ولنریبل ہے ان ایشوز کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم ان ایشوز کو پراپرلی ایڈریس کر رہے ہیں؟ حکومتی سطح پر تو یقیناً اقدامات لیے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت بھی اپنے طور پر اقدامات اٹھا رہی ہے، دیگر صوبے بھی یہ کچھ اس طرح کے انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں. صوبہ سندھ نے بھی اس حوالے سے کچھ کام کیے ہیں. میں آپ کے سامنے یہاں پر 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. 2009 میں بلکہ 2009 میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. جو مینگرووز فارسٹ کی بات کی گئی، آج صبح امین اسلم صاحب بھی اس کو ذکر کر رہے تھے. مینگرووز کور جو ہے وہ ہمارا پچھلی صدی کے اوائل میں تقریباً 6 لاکھ ہیکٹر کے اوپر تھا، پچھلی صدی کے اوائل. اور سن 1985 تک یہ گھٹتا 85,000 ہیکٹر پہ رہے. وہاں سے پھر اسے دوبارہ سے ریکور کرنے کی کوشش کی گئی اور اب تقریباً 1,31,000 ہیکٹر تک پہنچ گیا ہے. اس میں صوبہ سندھ کا جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کافی بڑا رول ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے 11 سال کے اندر 3 مرتبہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں، اور یہ ریکارڈ پر آ چکی ہے بات کہ حکومت سندھ کے فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے مینگرووز کی پلانٹیشن کے حوالے سے. سب سے پہلے 2009 میں ایک دن کے اندر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ایک دن کے اندر 5.5 لاکھ سے زیادہ سیپلنگز ایک دن میں لگائی گئی. اور اسے جو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے آبزرورز تھے انہوں نے مانیٹر کیا اور انہوں نے سرٹیفائی کیا. پھر اس کے بعد اگلے ہی سال انڈیا نے وہ ریکارڈ توڑا اور 6-6.5 لاکھ کے اوپر لے کے گئے. 2013 کے اندر پھر دوبارہ سندھ گورنمنٹ کی فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے 8.5 لاکھ سیپلنگز لگا کر ایک دن کے اندر اور وہ ریکارڈ دوبارہ حاصل کیا.
اور 2018 میں اپنا ہی ریکارڈ بہتر کیا اور 11.5 لاکھ سے زیادہ سیپلنگز ایک دن کے اندر انہوں نے وہاں پر لگائی ہیں. اور اس طرح سے یہ جو مینگرووز کی ریسٹوریشن ہے اس پر ایک کافی تیزی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے. تو صوبہ سندھ کی جو کمٹمنٹ ہے کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو نمٹنے کے حوالے سے وہ یقیناً بہت ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. 2018 والا جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی آیا 11 لاکھ سے زیادہ سیپلنگز ایک دن کے اندر لگائی گئی. اس ایونٹ کو اور اس اوکیزن کو وٹنس کرنے کے لیے چیف منسٹر سندھ خود اس جگہ پر پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں پر اس کی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی کمٹمنٹ اور وہ کتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں. کلائمیٹ چینج پالیسی کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ اس میں وفاقی حکومت تو اپنی کلائمیٹ چینج پالیسی لے کر آ گئی تھی. اس کے بعد صوبہ کے پی بھی اپنی کلائمیٹ چینج پالیسی لے کر آیا. صوبہ سندھ نے اپنی کلائمیٹ چینج پالیسی پر کام شروع کیا اور اس کے اندر کافی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز کی. اور اب اس وقت ہماری جو ڈرافٹ کلائمیٹ چینج پالیسی ہے وہ تقریباً فائنل فیز کے اندر ہے. میں آپ خاص طور پر جو یوتھ یہاں موجود ہے میں انہیں دعوت دوں گا کہ ہماری جو سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی ویب سائٹ ہے اسے وزٹ کیجیے. ویب سائٹ کے اوپر ہمارا جو سندھ کلائمیٹ چینج پالیسی کا جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی تجویز آپ کے ذہن میں ہے آپ وہ دے سکتے ہیں اور ای میل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے. ہم اسے بالکل آخری فیز کے اندر ہیں. ہم اسے منظوری کے لیے سندھ کیبنٹ کے اندر لے کر جانے والے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ پالیسی منظور ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. ویسے کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر کام تو چل ہی رہا ہے اور ڈے ٹو ڈے ایشوز کے اوپر یقیناً ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ جو ایک اسٹرکچرڈ وے میں اور ایک پالیسی کے تحت یہ ہم پھر اس کے بعد یہ پالیسی منظور ہونے کے بعد کام شروع کریں گے. اس کے علاوہ سندھ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ اب جو اس کا پورٹ فولیو ہے وہ انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج اینڈ کوسٹل ڈیولپمنٹ یہ تینوں اس کے پورٹ فولیوز ہیں. کوسٹل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک میں آپ سے یہ بھی ایک چیز شیئر کرتا چلوں. یہ تھوڑا سا کلائمیٹ چینج سے ایک طرح سے براہ راست اس سے متعلق نہیں ہے مگر بالواسطہ طور پر ضرور اس کا ایک تعلق ہے اس سے کہ سندھ کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر ایک تجربہ کیا گیا آئل پام کی پلانٹیشن کا. یہ تجربہ سن 1995-96 سے شروع کیا گیا. اس کے بعد اس وقت جو وفاقی حکومت تھی اس نے یہ ایک اپنا انیشیٹو تھا. پلانٹیشن ہوئی بھی. اچھا اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ایڈیبل آئل ہے وہ تقریباً سارے کا سارا امپورٹ کرتا ہے اور اس کا امپورٹ بل تقریباً $3 ارب سالانہ ہے. تقریباً $3 ارب سالانہ جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پیٹرولیم پروڈکٹس کے بعد نمبر 2 جو آپ کا امپورٹ بل ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے جو ہم موسٹلی ملیشیا انڈونیشیا تھائی لینڈ وغیرہ یہاں سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. کئی ساری اسٹڈیز ہوئی کہ پاکستان کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ یہاں پر ہم اپنا ایڈیبل آئل پروڈیوس کر سکتے ہیں اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے کیوں نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کافی کام شروع ہوا
میں آپ سے ذکر کر رہا تھا 1995-96 میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا سندھ کے ساحلی علاقوں میں، تقریباً 1100 ایکڑ کے اوپر ایک آئل پام پلانٹیشن کی ڈرائیو شروع ہوئی. پلانٹیشن ہو بھی گئی، لگ بھی گئی، اور اس کے بعد وہاں پر اس کو آئل پام کا جو فروٹ آتا ہے اس فروٹ سے ایکسٹریکشن ہونی تھی. ایکسٹریکشن کے لیے ایک وہاں پر مل لگنی تھی. انفارچونیٹلی کچھ اس طرح سے ہوا کہ وہ پروجیکٹ کو ایبرپٹلی بیچ میں ختم کر دیا گیا ان دا ویک آف 18 امینڈمنٹ کہ جب وہ 18 امینڈمنٹ آئی اور یہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر ڈیوالوڈ سبجیکٹ کہلایا گیا اور یہ پروونسز کے پاس چلا گیا. تو پاکستان آئل سیڈ بورڈ جو اس کو دیکھ رہا تھا وہ اس کو پروجیکٹ کو وہاں پر ایبنڈن کر کے ایبرپٹلی اور چھوڑ کر چلا گیا. وہاں جو پلانٹیشن تھی وہ بھی ساری کی ساری ضائع ہو گئی، وائلڈ اس کے اندر کنڈیشن کے اندر چلی گئی، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. 2015 میں سندھ گورنمنٹ نے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا سوچا اور ایک نیا پروجیکٹ وہاں پر لانچ کیا جو کہ ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر، بہت چھوٹے پیمانے کے اوپر، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ قابل عمل ہے، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے یا نہیں ہے. نئی پلانٹیشن کی گئی اور کچھ جو پرانی پلانٹیشن تھی اس کو ریہیبلیٹیشن اس کی گئی. مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ وہ جو پلانٹیشن تھی آئل پام کی اس نے فروٹ بھی دینا شروع کر دیا ہے اور اس فروٹ سے جو ایکسٹریکشن مل بھی ہم وہاں سائٹ کے اوپر لگا چکے ہیں اور اس نے آئل پروڈیوس بھی کرنا شروع کر دیا. یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر ہوا ہے کہ آئل پام آئل پاکستان کے اندر، پام آئل تو یہاں پروڈیوس کبھی بھی نہیں ہوا. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ سندھ کے انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کوسٹل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت یہ آئل مل بھی وہاں پر کھٹا میں لگائی گئی اور ابھی اس کا ٹیسٹ رن چل رہے ہیں کیونکہ ریسنٹلی وہ انسٹال ہوئی ہے وہاں پر. لیکن جو ٹیسٹ رنز ہیں اور جو اس کی کوالٹی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بہت ہی پریمیم کوالٹی ہے، بہت زبردست کوالٹی ہے، وہی کوالٹی ہے جو ملیشیا سے پام آئل یہاں پر آتا ہے. بلکہ ہمارا جو فروٹ ہے، جو آئل پام کا جو فروٹ ہے اس کا آئل کانٹینٹ ورلڈ ایوریج سے 2% زیادہ ہے. تو اتنی فیزیبل اور اتنی زبردست ہمارے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ ہم اپنا امپورٹ بل کم کر سکتے ہیں، ہم اپنے درآمدات کے اوپر انحصار کو کم کر سکتے ہیں، اپنا فارن ایکسچینج بچا سکتے ہیں اور دوسری جانب ہم یہاں پر اپنی جو لائیولیہوڈ ہے لوگوں کے لیے اس کو فراہم کر سکتے ہیں. اور اس کا کلائمیٹ چینج سے تعلق کس طرح سے ہے کہ جب آپ پلانٹیشن کریں گے تو پلانٹیشن تو آپ ظاہر ہے کہ کسی بھی اگر درخت کی کسی بھی پودے کی آپ کرتے ہیں تو درخت ہونا چاہیے بیسیکلی. تو اس کا کام وہی ہے کہ وہ آکسیجن آپ کو فراہم کرے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرے گا اور کلائمیٹ کے اوپر اس کا اثر یقینی طور پر پازیٹیو ہوگا. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ خواتین و حضرات سے اجازت چاہوں گا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.